آپ کے ذاکروں کے یہ جملے، آپ کی کتابوں کے یہ حوالے آئیے پیش کرتے ہیں، مولا کی کتاب پہ، رب کے کلام پہ اور صحابہ کی ایمان کی کیفیت کو یہاں سے سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے اہل ایمان، اس لمحے کو، اس وقت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو احسان کیا اس کو یاد کرو، جب تمہارے مقابلے کے لیے فوجیں ہی فوجیں کفار کی پلٹ آئی، پھر ہم نے ان پہ تیز آندھی کو بھیج دیا، ایسے لشکر ان پہ مسلط کر دیے جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ صحابہ کے مقابلے پہ کفار کی فوجیں آئی، کیفیت کیا بنی؟ قرآن سے پوچھئے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے اوپر سے یہ فوجیں آئی، تمہارے نیچے سے یہ فوجیں آئی، یہ احزاب، یہ لشکر در لشکر اکٹھے ہوئے، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ آنکھیں پتھرا گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، تم نے اللہ کے بارے میں گمان کرنے والوں نے گمان کرنے شروع کر دیے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ مالک فرماتا ہے اہل ایمان ابتلا میں مبتلا ہو گئے، آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور ہلا دیے گئے، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ وہاں پہ منافقین نے جواب میں کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اتنی بڑی فوجیں آ گئی، اتنے بڑے لشکر آ گئے، ہماری ہلاکت سر پہ چڑھ گئی۔ میرے نبی کے صحابہ کی ایمان کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اہل ایمان نے جب یہ فوجیں، یہ احزاب، یہ لشکر دیکھے، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی سچا ہے، محمد بھی سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وعدے بھی سچے، اس کے رسول کے وعدے بھی سچے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان فوجوں کو، ان لشکروں کو دیکھ کر صحابہ کے ایمان میں، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اضافہ ہوا۔ قرآن حکیم میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ قرآن حکیم ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اے وہ انسان جس کے کان میں اس کے ذاکر صحابہ کی نفرت صبح شام ماں کے دودھ کی طرح پلا رہے ہیں، جس کو صحابہ کی نفرت گھٹی میں ملی ہے، جس کے ٹی وی چینل صبح شام ابو بکر و عمر پہ لعنتیں کرتے ہیں، جس کے پردہ سماج سے صبح شام صحابہ کے تکفیر کے آوازیں گونجتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میرے قرآن حکیم کے اس آوازے کو اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دل کے اندر اتارو۔ مالک فرما رہا ہے من المؤمنین، اہل ایمان میں سے رجال صدقوا، ایسے بھی لوگ ہیں انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے پورے کر دیے، اور ایسے بھی ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کب کفار سے ٹاکرا ہو، کب کفار سے مقابلہ ہو، اور ہم نے جو رب سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے، وہ انتظار کر رہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے وعدے تبدیل نہیں کیے، اللہ کی شریعت پہ عمل کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پورے کیے۔ عقل مند انسان تجھے راہ ہدایت پہ چلانے کے لیے، راہ ہدایت دکھانے کے لیے، ہمارے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر موجود ہے کہ ایک یہودی بچے کے مرتے ہوئے کی بیماری کی خبر ملی، آپ اس کے گھر بھی توحید کا پیغام لے کر پہنچے، ہم بھی حق کا پیغام لے کر تیرے پردہ سماع تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کر رہے، تاکہ قیامت کے دن تو کسی کا گریبان نہ پکڑ سکے۔ مجھے حقیقت حال کی خبر نہ تھی، قرآن خبر دے رہا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، محمد کے صحابہ نے کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔
یہ قرآن کی گواہی ہے۔ تیرے ذاکر تجھے سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے تو قرآن پاک کو ہی بدل دیا تھا۔ لکھنے والا لکھتا ہے سورہ کافی کے اندر یہ روایت ہے کہ اصل قرآن کی آیات 17,000 ہیں، موجودہ قرآن کی آیات 6,600 کچھ ہیں۔ تو یہ 3 خلفاء ابو بکر عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے تبدیل کر دیا۔ مقبول حسین دہلوی ترجمہ قرآن کے اندر یہی بات کو لکھتا ہے کہ یہ شراب خور خلفاء نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تبدیل کر دیا۔ قرآن اللہ کی طرف سے گارنٹی لے کے ہمارے تک پہنچا ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، محمد کے صحابہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تیرا ذاکر، تیرا مولوی، تیرا شیخ، تیرے حوزہ علمیہ کا انسان اعلان کر رہا ہے کہ نبی کے صحابہ نے قرآن بدلا۔ اللہ مالک کلام الہی میں خبر دے رہا ہے نہیں بدلا۔ اب سوچئے آپ کس کو سچا کہو گے؟ اللہ کو سچا کہو گے، اللہ کی بات کو سچا کہو گے، یا اپنے ذاکروں کی بات کو سچا کہو گے؟ غزوہ تبوک کے منظر کو سامنے رکھیے، 9 ہجری کا واقعہ، اور یہ قصہ آخری ایام کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ یہ مکہ کا قصہ نہیں، 9 ہجری کا قصہ ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 117 کو سامنے رکھیے، مالک فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ میرا مالک، میرا اللہ، اس نے توجہ فرمائی پیغمبر کے حال پر اور مہاجرین اور انصار کے حال پہ جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک شدید گرمی کے اندر مارکا برپا ہونے والا غزوہ، صحابہ کا سفر، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ جنگی حالات کی وجہ سے مقام کی وضاحت نہیں کرتے تھے، راستے کی وضاحت نہیں کرتے تھے، جنگی تدابیر ہے۔ لیکن غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جب آپ نے کھل کے صحابہ کو بتا دیا فلاں جگہ پہ جانا ہے، گرمی شدید ہے، صحابہ کے پاس سامان تھوڑا ہے، اور اس حال میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نکلتے ہیں اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی شریعت کی مدد کے لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے دین کی مدد کے لیے نکلتے ہیں۔ اور کیفیت کیا ہے؟ سفر لمبا ہے، ساز و سامان تھوڑا ہے۔ ساز و سامان کی یہ کیفیت ہے کہ سفر میں بعض حالات ایسے بھی آئے کہ ایک صحابی کو 24 گھنٹوں میں صرف 1 کھجور ملی، پورا دن اس کھجور کو چوستے ہوئے گزارتا ہے اور اللہ کی شریعت کی مدد کے لیے نکل رہا ہے۔ حالات اور سخت ہوتے ہیں، ایک کھجور کئی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ تصور کیجئے اللہ کے لیے، وہ جن کی زبانیں دراز ہوتی ہیں اصحاب رسول کی عزت پر، میں اللہ کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ 2 دن آپ بھی ایک کھجور پہ گزارا کر کے دیکھو، پھر اصحاب محمد کے بارے میں سوچنا۔ پھر ایسے دن بھی آئے کئی افراد کو 1 کھجور ملی، حدیث خبر کہتی ہے وہ صحابی کھجور کو منہ میں ڈالتے اور جیسے بچہ ٹافی کو چوستا ہے، ایک دفعہ کھجور کو چوس کے دوسرے کو دے دیتے اور گھونٹ پانی کا پی کے پورے دن اونٹ کی پشت کے اوپر سواری کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ مالک نے رحم کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر، اور ان کو واپس لوٹا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر سے سوال کیا گیا رضی اللہ عنہ وارضا، غزوہ تبوک کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید تپش تھی، اتنی شدید گرمی کا سفر تھا، ہم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، شدید پیاس لگی، پانی تلاش کرنے والے دوڑے، پانی ڈھونڈنے کے لیے پانی نہ ملا، اور ہمیں شدت پیاس سے یہ حال ہو گیا، یوں لگا کہ شاید ہماری گردنیں کٹ کے گر جائیں گی، ہم اس پیاس سے ہی مر جائیں گے۔ نوبت یہاں تک پہنچی، لوگوں نے اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی کو نچوڑ کے اس کے پانی کو پینا شروع کر دیا۔ اے وہ جو صبح شام زبان کو دراز کرتا ہے اصحاب رسول اللہ پر، ذرا یہاں منظر تو دیکھے کہ پیارے نبی کے صحابہ نے کن حالات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ یہ حالات کو دیکھ کے سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے،
آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے صحابہ تنگی کے کس حال میں ہیں. سونے کو بھٹی میں ڈالو تو سونا زیور بننے سے پہلے اس کو پکایا جاتا ہے. یہ تربیت کی بھٹیے تھی محمد کریم کی، جہاں سے صحابہ نکل کر پوری امت کی رہنمائی کرنے والے بنے. یہ وہ تربیت نہیں ہے، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ آزمائش نہیں ہے. اس سے بڑی اور کیا آزمائشیں ہوگی؟ اللہ کے نبی آپ کی دعائیں اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے. صحابہ کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا ہی کر دو. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم اس کو پسند کرتے ہو؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پسند کرتے ہیں. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ سے دعا کی، بارش کا سوال کیا. آسمان سے بادل برسے، بارش برسی. صحابہ نے سیر ہو کر پانی پیا، جمع کیا، جانوروں نے پیا. صحابہ فرماتے اس وادی سے ہم نکلے تو باہر کہیں پہ بارش کا کوئی اثر نہیں تھا. صرف اس وادی پہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر کے بارش برسائی اور ہمیں پانی پلایا. جن کی زبانیں دراز ہوتی ہیں اصحاب رسول اللہ پر، میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے رک کر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس وقت جب آپ کو جھٹلایا جا رہا تھا، جنہوں نے اپنے مال نچھاور کیے میرے نبی پہ اس وقت جب لوگوں نے اپنے مال سمیٹ لیے تھے، جنہوں نے پیارے نبی کا اس وقت ساتھ دیا جب آپ کا ساتھ دینا اتنا مشکل تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کس حال میں نبی کے ساتھ آئے، فاروق اعظم کس حال میں نبی کے ساتھ چلے، ابو بکر کس حال میں نبی کے ساتھ چلے، عمار آل یاسر کس حال میں نبی کے ساتھ چلے. وہ کیفیت جب ایک مسلمان عورت کو مسلمان ہونے کے جرم میں اس کی ٹانگوں کو اونٹوں سے باندھ کر مخالف سمت میں زندہ عورت کو چیرنے کے لیے اونٹ دوڑا دیے گئے، عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کو چھوڑا. تم نبی کے ان صحابہ پہ تہمت لگاتے ہو کہ مال کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، اپنے جہاد کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گئے.